الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو بے گناہ قید میں ہیں اور جیل کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی بے گناہ ہونے کی وجہ سے اب اللہ سے مدد طلب کیجیے، کیونکہ یہاں بہت سے لوگ بے گناہ جیلوں میں ہیں۔ تو جو لوگ جیل میں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس وظیفہ کو کریں، اور وظیفہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ سورہ جن ہے، یہ میں بتا دے رہا ہوں، قرآن مجید کی یہ صورت ہے سورہ جن۔ سورہ جن آپ جیل میں اگر ہیں تو روزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا اور چند دنوں میں آپ باعزت رہائی پا جائیں گے۔ تو یہ بے گناہ بے قصور لوگ جو جیل میں ہیں وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ باعزت جیل سے رہائی پا جائیں گے۔ تو روزانہ اس کو ایک مرتبہ تلاوت کریں۔ اور بہت سے گھروں میں جنات شیاطین رہتے ہیں اور لوگ اس سے بڑے ان کی شرارتوں سے تکلیف میں ہیں، تو اپنے گھر میں اگر کسی کے بھی گھر میں جنات کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں تو وہ یہ عمل کریں۔ یہ بھی سورہ جن پڑھنے کا ہے، میں ترتیب بتا دیتا ہوں۔ تو یہ سورہ جن آپ نے پڑھنا ہے روزانہ 7 مرتبہ۔ اگر گھر میں آسیب، جنات، شیاطین، یہ سب ایک ہی ہیں، الگ الگ نام لیا جاتا ہے، ہیں سارے جنات۔ تو اب یہ جنات کو بھگانا ہے آپ کو، تو آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا دن میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے روزانہ 7 مرتبہ سورہ جن کی تلاوت اپنے گھر میں کیجیے، انشاءاللہ اس گھر سے جنات دفع ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ چند دن تک یہ عمل جاری رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جنات کو بھگا دے گا۔ اور گھر کے علاوہ اگر کسی دکان میں یا کسی فیکٹری ہے، کارخانے ہیں، جو بھی ایسی جگہ ہے جہاں انسان رہتا ہے اور وہاں جنات ان کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ یہ عمل کریں، صرف 7 مرتبہ روزانہ سورہ جن کی تلاوت کریں۔ اگر خود نہیں کر سکتے ہیں تو کسی حافظ صاحب سے رابطہ کر لیجئے کہ وہ آ کر کے روزانہ اس سورہ جن کی تلاوت کر دیا کریں آپ کے گھر میں، تو بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو فائدہ پہنچا دے گا۔ خود عمل کرنے کا فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ انسان جب خود وہ عمل کرتا ہے تو اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اللہ سے وہ گر گرا کر دعا مانگتا ہے، اور دوسرے لوگ ویسے نہیں مانگتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے کہ لوگ والدین فوت ہو جاتے ہیں یا دادا دادی عزیز و قارب، تو لوگوں کو بلا کر کے لوگ دعا کرواتے ہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اصل دعا ان کی اولاد، ان کے اہل و عیال وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے، اللہ سے پرخلوص ہو کر کے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرے والد کے، میری والدہ کے اعمال کتنے اچھے تھے، کتنے خراب تھے، اندازہ ایک ہوتا ہے انسان کا۔ تو اس مطابق وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں ان کے والدین کو معاف کر دوں گا، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے، لیکن ہم لوگ افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک رسم بنا لیا ہے، سب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ لوگ ادھر ادھر تاک رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، اور
دعا ہو رہی ہے، آمین آمین لوگ کر رہے ہیں، لیکن دل سے تو آمین نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے جب مانگا جائے تو بہت اللہ کے پاس اس طریقے سے مانگا جائے جیسے مجرم اپنی رہائی کے لیے لوگوں کے پاس ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتا ہے کہ بھائی میں اب آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ تو اس طریقے سے وہ کتنا پھر لوگوں کو ترس آ جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، جا آج کے بعد مت آنا۔ تو اس طریقے سے اللہ سے ہم جب رو کر کے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ جو رشتہ دار آتے ہیں وہ کہاں ایسے گڑ گڑاتے ہیں، وہ تو بس رسم نبھانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ نہیں جاؤں گا تو لوگ برا مان جائیں گے، مجھ سے رشتہ داری کم کر دیں گے، آنا جانا ہمارے یہاں کا چھوڑ دیں گے، مجھے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، تو وہ اپنی عزت بنانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اصل میں دعا خود کرنی چاہیے۔ تو یہ عمل جو ہے آپ خود کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ پہ تکلیف ہے تو آپ اللہ سے بہت عاجزی کر کے دعا کریں گے، اور اللہ بندہ جب اللہ کے پاس بہت زیادہ غمزدہ چہرہ لے کر کے حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پہ رحم فرماتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ سورہ جن پڑھنے کا ہے، اور یہ 7 مرتبہ پڑھنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، روزانہ پڑھیں گے تو یہ صورت آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ اور یا تو ایک دن آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے شمار ایک ہی ہوگا، لیکن آپ اس کو جتنا چاہیں پڑھتے رہیں، یاد کر لیں۔ ایک دن میں پوری صورت ایک دن میں بھی یاد ہو سکتی ہے اور 2 دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ ایک مرتبہ تو تلاوت کر لیں، یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ اس کو بیٹھ کر کے زبانی یاد کر لیجئے، پھر آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں گے تلاوت کر لیں۔ آپ نے نماز پڑھ لیا، بستر پہ آ گئے چائے پینے کے لیے، چائے پی لیا آپ نے، وہیں پہ بیٹھ کر کے وضو کی حالت میں آپ پڑھ لیں بیٹھ کر کے اور دعا کر لیں اللہ سے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ہم لوگ بڑے بڑے ادھر ادھر فقیروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فقیر وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں، پیر صاحب بنے ہوتے ہیں، یہ سب جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔